الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر حاضر ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ذہنی آزمائش سیزن 7 کا پہلا پری کوارٹر فائنل ہے۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب شروع کرتے ہیں آج کا ذہنی آزمائش سیزن 7 کا وہ مقابلہ جو پری کوارٹر فائنل ہے۔ پہلا راؤنڈ شروع کریں گے جس کا نام ہے علم نور ہے۔ 10 سوال ہونے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہیں، 25 سیکنڈ ہیں، مشورہ کر کے جواب دیں، لیکن غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی۔ اگر کسی شخص نے بہتر کام کے لیے قسم توڑی تو کیا اس صورت میں بھی کفارہ دینا ہوگا؟ اگر کسی شخص نے بہتر کام کے لیے قسم توڑی تو اس صورت میں بھی اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ بہتر کام کے لیے قسم توڑنے کی اجازت ضرور ہے، مگر توڑنے کے بعد کفارہ دینا ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی۔ قسم میں انشاءاللہ کہا تو اس کے پورا کرنے سے متعلق فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ فقہ کرام فرماتے ہیں قسم میں اگر لفظ انشاءاللہ کہا تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں، بشرطے کہ انشاءاللہ کا لفظ اس قسم سے متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ اگر جدا ہو، مثلا قسم کھا لیا درمیان میں کچھ اور بات کی یا اس کے درمیان میں کچھ اور بات کی پھر انشاءاللہ عز و جل کہا تو قسم باطل نہ ہوئی۔ جناب جواب انہوں نے درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری باب المدینہ والوں کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدفعلی لینے والوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بدفعلی لے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ باب المدینہ اور بلوچستان کے درمیان مقابلہ ہے، یاد رہے یہ ناک آؤٹ مقابلہ ہے، ایک ٹیم نے آگے جانا ہے، کوشش کیجئے غلطی نہ ہو۔ باری بلوچستان والوں کی۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن کے سبب کوئی شخص بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا؟ ایسی کون سی 3 چیزیں ہیں ناظرین؟ ذرا غور سے سننا ہے، جس کے سبب کوئی اپنے بلند اٹکل سے درجات غیب کی خبریں، اپنے اٹکل سے غیب کی خبریں دینا، جی، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جانا، اور فعال یعنی فعال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جس شخص میں ہو وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے، فال کے تیروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرے، یا بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے، یہ بلند درجوں تک پہنچنے تک روکنے والی چیزیں ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ استخارہ کے لیے کیا شرط ہے؟ استخارہ کی بھی کوئی شرط ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ استخارہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جائز کام کے لیے ہو، ناجائز کام کے لیے نہ ہو۔ جناب استخارہ کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ کام جائز ہو، ناجائز کاروبار وغیرہ کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جناب کوئی ناجائز کام ہی کا استخارہ کرنے لگ جائے تو وہ استخارہ ہی نہیں ہے، حرام و ناجائز کام پر استخارہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سے کام ہیں؟ چلے بات چل رہی ہے کہ جن میں استخارہ کرانے سے منع کیا گیا ہے، کچھ ایسے کام بھی بتا دیں جن کے بارے میں شریعت نے واضح احکام بیان کر دیے، مثلا 5 وقت کی نمازیں، مالدار ہونے کی صورت میں ادائیگی زکوٰۃ، اور رمضان کے روزوں کے وغیرہ کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مقصد یہ کوئی شخص استخارہ کرے کہ آج نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں،
रमजान का रोजा रखूं कि ना रखूं, ज़कात पैसे तो हैं मगर ज़कात दूं कि ना दूं, तो इन चीजों पर इस्तिखारा नहीं होगा। शरीयत के वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं, इन पर अमल करना पड़ेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, इमाम साहब भी हैं और मौज़िन साहब भी हैं, अजानें बड़ी देते हैं। आपसे अजान का ही सवाल कर लेते हैं। अगर चंद अजानें सुने तो जवाब कौन सी अजान का देना चाहिए? अगर चंद अजानें सुने तो उनमें से जो पहली अजान जो उसने सुनी तो उसका जवाब दे दिया, तो बाकी का देना जरूरी नहीं है। और अगर दे तो बाकी का? अच्छी बात है जी, बेहतर है कि सबका जवाब दे, लेकिन पहली ही का जवाब जरूरी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अजान की बात आपसे भी कर लेते हैं। क्या अजान हो जाने के बाद भी अजान का जवाब दिया जा सकता है? जिस वक्त अजान हो, अगर उस वक्त जवाब न दिया तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अजान का जवाब दे दे। जनाब, अगर वक्त ज्यादा नहीं गुजरा है, ज्यादा देर नहीं हुई है, तो अब भी जवाब दे सकते हैं। जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है। अगर सजदा सहव वाजिब होने के बावजूद न किया तो नमाजी के लिए क्या हुक्म होगा? जब तक मस्जिद से बाहर ना हुआ तो सजदा सहव कर ले, और कोई मुनाफी सलात काम ना किया हो। सजदा सहव वाजिब होने के बावजूद न किया तो नमाजी के लिए क्या हुक्म होगा? सवाल यह है। क्या फरमाया? सजदा सहव वाजिब होने के बावजूद न किया तो नमाजी के लिए क्या हुक्म होगा? नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी, वाजिबुल इआदा होगी। जी, नमाज वाजिबुल इआदा होगी, नमाज लौटाना वाजिब है। यानी अगर किसी पर सजदा सहव वाजिब हो गया तो वाजिब होने के बावजूद ना किया तो अब नमाज लौटाना वाजिब है। जनाब, जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं। अच्छा, बात चलिए सजदा सहव की, तो सजदा सहव कब वाजिब है? वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब भूले से रह जाए या फराइज वाजिबात में से कोई भूले से ताखीर हो जाए तो सजदा सहव वाजिब हो जाता है। बड़ी अहम बात है मदनी चैनल के नाजरीन। वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए या फराइज वाजिबात नमाज में भूले से ताखीर हो जाए तो सजदा सहव वाजिब है। जवाब यह भी दुरुस्त है। बारी है बारे बाबुल मदीना वालों से। वो कौन से सहाबी हैं जिनके लिए खास तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इनके तीर के निशाने को दुरुस्त फरमा दे और इनकी दुआ मकबूल फरमा? हजरत साद बिन नबी वकास। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब, बहुत खूबसूरत सवाल। अमीनुल उम्मा का लक़ब किन सहाबी को अता किया गया? अबू उबैदा बिन जर्राह। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु को अमीनुल उम्मत का लक़ब अता किया गया। जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है थोड़ा सा मुश्किल जनाब। अशराए मुबश्शरा के नाम बताएं। मदनी चैनल के नाज़रीन, 10 सहाबा हैं ये और इनको उन 10 के नाम बताने हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद, हज़रत सैयदना साद बिन नबी वक़ास, हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत सैयदना साद बिन नबी वक़ास। पूरे हो गए? एक रहता है, एक रह गए। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के आप नए बयान कर सके। अब 10 में से 9 पर भी क्या इन्हें 1 नंबर दिया जाएगा? क्या फरमाती है मजलिस? अच्छा जनाब, मजलिस ने फैसला किया है कि चूंकि 10 मांगे थे, 9 दे दिए हैं, तो इनको पूरे 2 नंबर दिए जा रहे हैं। हमारे पास 2.25 नहीं है, वरना हम कोशिश करते जनाब। बारी बलूचिस्तान वालों की है। तौबा के कितने रुकन हैं, नाम बताएं। नदामत, अज़्म तर्क, एतराफ जुर्म। एतराफ जुर्म, नदामत, अज़्म तर्क। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम बाज़ औक़ात कहते हैं बस आज मैंने पक्की तौबा कर ली, अल्लाह मेरी तौबा, कानों पर हाथ लगाते हैं, गालों पे चपत लगाते हैं। तौबा के 3 अरकान हैं। ए तौबा करना वालों, अगर तौबा सही मानों में करना चाहते हैं, एतराफ जुर्म, पहले इस बात का इकरार हो कि मैंने गलती की है। नंबर 2, नदामत हो, शर्मिंदगी हो कि मुझसे वाकई गलतियां हुई हैं, अल्लाह की बारगाह में बंदा गिड़गिड़ाए, शर्मसार हो। फिर अज़्म तर्क, अब नियत कर ले कि नहीं करना है, जो गुनाह किए अब नहीं करूंगा।
اب یہ تینوں چیزیں اگر پائی گئیں پھر سچے دل سے توبہ کرے، ضرور جو ہے کرم ہوگا۔ ندامت کی بات چلی ہے، بہت خوبصورت شعر مجھے یاد آیا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی شرم عطا فرمائے۔ اگر طرز میں سنا دیتے۔ ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ ایسی شرم نصیب ہو جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جناب درود شفاعت کون سا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ وقت آپ کا گزر رہا ہے، 4 سیکنڈ رہ فضیلت گئے۔ اس کی یہ ہے کہ اس درود پڑھنے والے کو کے لیے شفاعت ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جس نے پیارے آقا نے فرمایا جس نے یہ کہا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی کیا بات ہے۔ اور درود شفاعت الحمدللہ ہمارے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے، پڑھتے رہا کریں اور برکتیں لوٹتے رہا کریں۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کی تعداد، یقینی تعداد کو بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس میں کسی نبی کا انکار بھی ہو سکتا ہے اور کسی غیر نبی کو نبی بھی، لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 52 پر یہ عقیدہ موجود ہے، غور سے مدنی چینل کے ناظرین سن بھی لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انبیاء کی تعداد معین کرنا یعنی مقرر کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال یعنی اندیشہ ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب اب وہ سوالات ہیں جس میں آپشن بھی ہیں، تین آپشن دیے جائیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کس امام کے مقلد تھے؟ 3 آپشن ہیں، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ، جواب درست دے دیا ہے۔ داتا گنج بخش نے کشف المحجوب کتاب لکھی، بڑی پیاری کتاب، بتائیے وہ کس زبان میں ہے؟ آپ نے جو تحریر فرمائی وہ کس زبان میں ہے؟ ویسے تو ٹرانسلیشن ہوئے ہوں گے، اور 3 آپشن ہیں آپ کے پاس، فارسی، عربی، سنسکرت۔ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں۔ جی 15 سیکنڈ ہیں۔ فارسی۔ آپ نے کہا فارسی اور جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ 3 آپشن ہیں، اسما، ہند، ام رومان۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور آپشن تھا ہند، اگر آپ وہ کہتے تو جواب آپ کا غلط ہوتا۔ ایک اور آپشن بھی تھا ام رومان، وہ کہتے تو وہ جواب صحیح ہوتا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ام رومان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام تھا۔ باب المدینہ والوں سے پہلی غلطی ہوئی ہے، باری بلوچستان والوں کی ہے۔ داتا گنج بخش کی بات ہوئی ہے، آپ کی کنیت کیا ہے؟ 3 آپشن ہیں، ابو الحسین، ابو الحامد یا ابو الحسن۔ ابو الحسن۔
آپ نے کہا ابو الحسن، حالانکہ ایک آپشن ابو الحسین بھی تھا، مگر آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پہلے ہی راؤنڈ میں بلوچستان کے اسلامی بھائی جو ہیں کچھ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے راؤنڈز باقی ہیں۔ دیکھنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کے ہمارا مقابلہ اب کہاں تک پہنچا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 18 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، 20 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے۔ اب باری ہے اگلے راؤنڈ کی، جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی 5 اشعار ہوں گے، مشورہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ مدد کا آپشن دونوں کے پاس موجود ہے، مگر ان اسلامی بھائیوں سے مدد لے سکتے ہیں جو ذہنی آزمائش کے کسی سیگمنٹ میں شامل نہیں ہے۔ باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی۔ تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہیں تیرے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا بیوٹیفل، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اقصا میں کوئی کیسے بنتا امام تیرا، تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے، اقصاب میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رستہ ہے عرش و کرسی اور لا مکان مکان ہے۔ مکہ ہے تیرا مولد، طیبہ مقام تیرا۔ مکہ ہے تیرا مولد، طیبہ مقام تیرا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ بہت خوبصورت، مولانا جمیل الرحمان رضی کیا بات ہے، مداح حبیب کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی۔ کوئی طرز میں سنا دیں۔ عمل صالح کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا جی دوبارہ پڑھیں عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ جی، دیا۔ اس کو طرز میں سنائیں۔ نفس بدکار نے دل پر قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ نفس بدکیش ہے کس بات کا دل پہ شاکی، کیا برا دل نے کیا جو ظلم کمانے نہ دیا۔ کیا برا دل نے کیا ظلم کمانے نہ دیا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ عبداللہ بھائی سوئی بلوچستان سے، اشعار زبردست یاد ہیں۔ باری باب المدینہ والوں کی ہے۔ نظر نہ آیا قرار دل خری اب تک، نظر نہ آیا قرار دل، دل حزیں اب تک۔ مدد بھی آپشن ہے، 9 سیکنڈز ہیں، جلدی کیجئے۔ کہ اسی کا نگار ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ نگاہ رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ ہائے ہائے ہائے، بہت خوبصورت شعر ہے، میں طرز میں بھی سنوں گا کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑی پیاری تمنا ہے رب کی بارگاہ میں، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب۔ اس کا پہلا مصرع پڑھیے۔ سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے۔ دو سیکنڈ رہ گئے۔ گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں
گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. پہلا مصرع پڑھیں گے. نزا کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. بہت خوبصورت کلام ہے یہ. مدد کی طرف جائیے. مدد. جی جناب کون مدد کریں گے؟ یہ مدری چینل صاحب ذہنی آزمائش پہ تو نہیں ہیں؟ نہیں دوسرا کوئی اسلامی بھائی. جی جلدی کیجئے مدد کے وقت بھی گزر گیا ہے. آہ کس بزم میں ہے جلوے یکتائی یہ دوست. غلطی ہو گئی ہے. باری بلوچستان والوں کی ہے. شوق روکے نہ رکے پاؤں اٹھائے نہ اٹھے. کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دو. کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دو. جواب درست دے دیا ہے. سنگل ہینڈڈلی عبداللہ سوئی بلوچستان سے مقابلے کو آگے لے کر جا رہے ہیں، مگر دیکھنا ہے مقابلہ اب آگے کیسے جاتا ہے. ہمیں چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف، لیکن چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک شعر سن لیا جائے. جناب باپو کیا تحفہ دیں گے آج؟ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کتاب دیتے ہیں. کیا بات ہے. فیضان جب تک امہات المؤمنین. کیا بات ہے. فیضان امہات المومنین کتاب بھی آپ کو ملتی ہے. امہات المومنین کی بات ہوئی ہے تو کوئی خوبصورت سا شعر سنائیے جناب. بات کرتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کی. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسرتیں تکتی ہیں رستہ تیرا. تھوڑا سا ٹھیک کر لیجیے اس کو. حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. ڈبل 12 نمبر ہیں کراچی مکی کے. بلوچستان والوں کے 30 نمبر ہیں. 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. چلنا ہوگا اب ہمیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی. 2 سوالات ہونے ہیں 2 نمبر کے لیے. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا معجزہ طلب کیا تھا؟ قرآن میں موجود خوبصورت واقعات پر ہماری رہنمائی کی جاتی ہے. جی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں کہ پہاڑ سے جو ہے وہ اونٹنی برآمد ہو جو گابن بھی ہو، بچہ جنے اور دودھ بھی دیتی ہو. اور بھی اس کے کچھ انہوں نے اس اونٹنی کے بارے میں کہا تھا. تندرست اور توانا ہو، صحت مند فرما ہو، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، گابن اونٹنی پہاڑ سے نکالیے جو بچہ بھی دے. میرے بیچ میں پیارے اسلام بھائیو یہ معجزہ طلب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعا کیسے قبول کی، کیا ہوا، وہ اگلے سوال میں سوال ہے، مگر انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. باری ہمارے بلوچستان والوں کی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے معجزہ طلب کرنے پر کس طرح یہ معجزہ ظاہر کیا؟ آپ علیہ السلام پہاڑ کی طرف گیا اور اشارہ کیا تو اس سے تندرست و توانا اونٹنی برآمد ہوئی اور اسی وقت اس نے بچہ بھی جنا اور دودھ بھی دیا.
जनाब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फौरन फट गई। उसमें से एक निहायत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊंटनी निकल पड़ी जो गाबन भी थी और नकल कर उसने बच्चा भी जना और ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रही। जवाब ये भी दुरुस्त है। हजरत सैयदुना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कितनी रातों तक कोहे तूर पर एतकाफ किया जिसके बाद उन्हें तौरात अता की गई? 40 रातें। 40 दिन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर एतकाफ किया जिसके बाद इन्हें तौरात अता की गई। जवाब यह भी दुरुस्त है। वो कौन सा उलट पुलट होने वाला शहर है जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह आराफ में किया गया है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम। जनाब ये उलट पुलट होने वाला शहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है जो मुल्क शाम में सूबा हिम्स के एक मशहूर शहर है। और आज की एक लेटेस्ट तहकीक ये बताती है कि दुनिया में जो डेड सी है, बहरे जुल्मात भी जिसे कहते हैं, बहरे मुर्दार जिसे कहते हैं, और इस वक्त ये जॉर्डन में मौजूद है। उस जमाने में हो सकता है ये शाम का हिस्सा होगा। बताने वाले बताते हैं जब हम वहां गए तो सदूम के बोर्ड्स भी लगे हुए थे। बताने वाले बताते हैं कि ये बहरे मुर्दार जिसमें कोई जानवर जिंदा नहीं रहता, 40 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये पानी है जिसको आप झील कह लें, जिसको आप समुद्र का एक हिस्सा कहें, मगर इतना गाढ़ा पानी जब हमने वहां जाकर देखा उसे कि उसके अंदर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती, बल्कि इंसान भी अगर उस पर लेट जाए तो उस पानी में डूबता नहीं है। बताया गया कि ये वही जगह है जहां कोहे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब हुआ था। इस हिस्से जमीन को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उठाकर ऊपर ले गए, फिर से उलट दिया गया था। और उलमा कहते हैं कि ये उस कौम की हड्डियों का ये मलगूबा है, ये गूदा है, यानी वो मरी हुई की बाकियात हैं। 5 लाख ये अफराद थे, इस वजह से ये पानी ऐसा है। अल्लाह बेहतर जानता है इसमें क्या हकीकत है, मगर दुनिया में ये एक अजीब व गरीब जगह मौजूद है और उसी मकाम पर मौजूद है कि जहां पर यह वाकया हुआ। और वहां ये बहरे मुर्दार जिसको अब वन ऑफ द क्या कहेंगे उसको, अजूबा दुनिया का कहा जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से महफूज फरमाए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जिस वजह से अजाब दिया गया, रब्बे करीम तमाम मुसलमानों को हमेशा उससे महफूज रहना नसीब फरमाए। चलेंगे हम स्कोर बोर्ड की तरफ। इस राउंड के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? जी 4 नंबर दोनों ने हासिल किए। अब पहुंच गए हैं 28 नंबर पर बाबुल मदीना वाले, मगर पहुंच गए हैं 34 नंबर पर बलूचिस्तान वाले। 6 नंबर का फर्क है जो कवर करना है अगर बाबुल मदीना ने मुकाबले में वापस आना है। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी बाबुल मदीना वालों की तरफ से जो इशारा करने आएंगे इस्लामी भाई तशरीफ लाइए। जी माशाअल्लाह मदनी मुन्ने आ रहे हैं इशारा लेकर। बाबू आपके पास तासुरात भी थे, कुछ तासुरात हमारे नाजरीन के? जी कुछ तासुरात भी आए हैं जी, जैसे कि माशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़हनी आज़माई सिलसिला बहुत अच्छा है, हमें बहुत सा इल्म दीन सीखने को मिलता है। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह ज़िला जंग पंजाब पाकिस्तान से हमारे भाई मोहम्मद वसीम अब्बास कहते हैं कि मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 7 बहुत अच्छा इस्लाही सिलसिला है, इसमें बहुत मालूमाती बातें बयान की जाती हैं। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अल्लाह अज़्ज़वजल इनको लंबी उम्र दे और वो हमेशा हमेशा मदनी चैनल से इस्लाह की बातें फैलाते रहें। मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए औलाद सालिहा की दुआ कर दीजिए। माशाअल्लाह ताला आपको भी और जितने मदनी चैनल के नाजरीन हैं जो औलाद के तमन्नाई हैं, रब्बे करीम उन्हें औलाद सालिहा नेक माँ बाप का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाने वाली औलाद अता फरमाए। समझाइए मगर इशारों में बारी है बाबुल मदीना वालों की। पर्ची हम निकाल चुके थे, बारी है जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। कुछ फरमाइए तो सही। जिन्नात का बादशाह। जिन्नात का बादशाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आपने ऐसे इशारे किए तो वो ऐसे खौफजदा से लगने लगे। चले जनाब आ जाइए, आए बेटा। अब्दुल्ला भाई इशारा करेंगे, अपनी मजलिस को पहुंचाएंगे मंजिल तक। आपका वक्त शुरू होता है अब। आजान
आज़ान की नमाज, नमाज जुमा की अजान, नमाज के लिए आज़ान देना, आज़ान, इकामत, आज़ान, तकबीर, फैज़ान अजान। अल्लाह, आखिरी सेकंड पे मदद की तरफ गए हैं। किससे मदद लेंगे? जो ज़हनी आजमाइश में शिरकत कर रहे हैं वो प्लीज हाथ ना उठाया करें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इनसे लेंगे मदद, ये चश्मे वाले इस्लामी भाई। चलें जनाब, कोई और चश्मा ना पहन ले इससे पहले इनको जल्दी से माइक दे दें। चलें। अजान और नमाज, आजान और नमाज गाड़ी किनारे लगा दी है, जवाब दुरुस्त है। आखिरी सेकंड पर मदद का ऑप्शन लिया, ये बड़ी मैंने अब्दुल्ला के अंदर खूबसूरती देखी है। ये पहले पूरी कोशिश करते हैं और जब आखिरी सेकंड होता है ये फौरन मदद की तरफ जाते हैं। दैट्स ब्रिलियंट। जनाब, बारी है हमारे बाबुल मदीना वालों की। चले जनाब। चले, वक्त शुरू होता है अब। बादशाहों की हड्डियां, बादशाहों की हड्डियां, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये मकतबतुल मदीना का बहुत प्यारा रिसाला है, इसे हासिल भी कीजिए। इबरत के बहुत सारे मदनी फूल भी हैं इसके अंदर। आइए बेटा, चलें जनाब। इब्ने मुफ्ती फारूक साहब हमारे दरमियान है जो माशाल्लाह ये पर्चियां लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह। वक्त शुरू होता है अब। अनमोल हीरे, अरे अरे अरे, एक मिनट क्या किया आपने? हीरे चुन के जेब में रख लिए। क्या बात है, क्या इशारे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले भाई, आइए बाबुल मदीना वाले। चलें जनाब जी, वक्त शुरू होता है अब। मीज़ाब रहमा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमारे नातवा इस्लाम भाई मीज़ाब पर कोई शेर तैयार रखे तो इंशाअल्लाह फिर हम शेर सुनते हैं मीज़ाब रहमत पर। जी, वक्त शुरू होता है अब। आंसू की बरसात, अश्क भरे आंसू, अश्कों की बरसात, अश्कों की बरसात, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। ये भी बड़ा खूबसूरत रिसाला है, हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से और इसकी बरकतें लूटिए। जी, मीज़ाब पर कोई शेर सुनाएंगे? मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी, मकबूल होगी। मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। जनाब, देखते हैं आज हम हमारा स्कोर बोर्ड जो आखिरी राउंड से पहले हमें क्या कहानी बता रहा है। 34 नंबर है बाबुल मदीना मक्की के, 40 नंबर है बलूचिस्तान मक्की के। 6 नंबर का फर्क अगर खत्म करना है तो अब फकत एक ही राउंड है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी, दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह को थोड़ा सा तब्दील कीजिए और आइए हम राउंड शुरू करते हैं। सफर है मगर अकेले। जी, नातवा इस्लामी भाई हमें एक शेर सुनाए खूबसूरत सा। आज हम नात शरीफ भी नहीं ले रहे तो आज चलें एक शेर कोई खूबसूरत कलाम का हमें सुनाएं तो फिर हम इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। जी, बहारे जां फिज़ा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो। बहारे बाग़ रिज़वा तुमसे है, ज़ेबे जिना तुम हो। खुदा की सल्तनत का दो
کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، سوال جلدی سے جواب دے دے کہ یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ جس کا کلام ہے جلدی سے ایک تحفہ بھی دے دیجئے، کوئی مدنی تحفہ دے دیجئے ہمارے اسلام بھائیوں کو۔ سبحان اللہ، عصمت سرما دیں گے، کیا بات ہے، مدینہ شریف کا سرما۔ جی مصطفیٰ رضا خان، حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جواب درست مان رہے ہیں آپ کا۔ چلیں جناب، ہاں سفر ہے مگر اکیلے، اور یہ سفر ہو سکتا ہے کہ آج ختم ہو جائے گا، اور یقیناً کسی ایک ٹیم کا سفر آج ختم ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کا سفر جو ہے وہ آج جا کر رک جاتا ہے۔ شروع کرتے سفر مگر اکیلے۔ باب المدینہ والوں کو 12 نمبر دکھائیں اور دیکھیں کہ وہ کون سا نمبر پسند کرتے ہیں۔ ایک نمبر جی۔ قرآن مجید میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل و فوائد کس صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے جناب، اگر اس کا جواب آج پتہ چل جائے تو پھر اس صورت کو بھی پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ جی، شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل فوائد کس صورت میں بیان کیے گئے؟ اس صورت کا نام بتانا ہے، مدد کا آپشن بھی نہیں ہے، جلدی کیجئے۔ قلم سورت، آپ نے کہا سورہ قلم، سورہ نحل کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ باری ہمارے بلوچستان والوں کی ہے، نمبر دکھائیے اسکرین پر۔ جی 2 نمبر۔ 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بڑا عبرت انگیز سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی بد دعا سے 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے؟ حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہے، حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح جواب ہے۔ باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی، نمبر پسند کیجئے جناب اسکرین پر۔ 5 نمبر۔ 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کچھ آسان سوال آ گیا ہے۔ بہشت کس کا نام ہے؟ جنت کا نام ہے۔ جنت کو ہی بہشت کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ بلوچستان والے نمبر پسند کریں۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر۔ نماز جنازہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ نماز جنازہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ نماز جنازہ کے 2 ارکان ہیں، تکبیرات جی، اور وقت جلدی کیجئے۔ تکبیرات اور قیام۔ چونکہ آپ نے جواب وقت ختم ہونے سے پہلے شروع کر دیا تھا۔ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، 4 بار اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر کہنا اور قیام۔ آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے، بڑی آخری سیکنڈ پہ جا کر جناب جواب دیا۔ باری اب باب المدینہ والوں کی ہے جناب۔ فرق 6 نمبر کا ہے، جو ختم کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان والوں کو کہیں بھیج دے تو شاید پھر کچھ ہو جائے گا۔ چلے جناب 6 نمبر۔ 6 نمبر۔ امیر اہل سنت کے ایک رسالے کا نام بتائیں جس کے نام کی ابتدا غین سے ہوتی ہے، حروف غین، حرف غین سے ہوتی ہے۔ اللہ
وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی کیجئے. غین سے کون سا رسالہ ہے؟ 1 سیکنڈ رہ گیا. سب مل کے جواب دے دیں. غفلت غصے کا علاج. لیکن جناب وقت ختم ہو گیا جناب. باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی. نمبر پسند کریں. جی 9 نمبر. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40. آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. جواب درست دے دیا ہے جناب. مسکراہٹیں چہرے پر آ رہی ہیں بلوچستان والوں کے. جی نمبر بتائیے. اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں. 7 8 10 11 12. ان میں سے کوئی ایک نمبر پسند کیجئے. 12 نمبر. 12 نمبر. 12 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کس حدیث پاک کو ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ کہا گیا ہے؟ 1/3 آف دین. کون سی حدیث ہے جس کو کہا گیا؟ انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری بلوچستان والوں کی ہے. نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں سوالات کے اور مقابلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی پسند کیجئے نمبر. 11 نمبر. 11 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ تعدیل ارکان کیا ہوتے ہیں؟ تعدیل ارکان جیسے نماز کا رکوع، سجود، رکوع سے اٹھنا، سجدے کے درمیان میں بیٹھنا یعنی جلسہ کرنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتے ہیں. نہیں، یہ تعدیل ارکان اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ تعدیل ارکان واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کس طرح تعدیل ارکان ادا کریں گے؟ کوئی طریقہ بھی تو بتائے نا. کیا پہلے رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے. کتنی دیر رکوع میں جائیں گے؟ ایک مقدار ٹھہرنا تو واجب ہے. ایک سبحان اللہ کی ایک مقدار ٹھہرنا واجب ہے. تھوڑا سا وضاحت پوری کر دیں. اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو قوما کہتے ہیں. اس میں ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے. جی اس کے بعد کے ناظرین غور سے سن لے. تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے آپ. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے جناب؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ 1000 نوافل. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال یہ تھا کہ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے؟ غوث پاک روزانہ 1000 نوافل ادا فرماتے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین مقابلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. باب المدینہ کراچی سے مقابلہ بلوچستان کا، اور آج بلوچستان کے اسلام بھائی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باری آپ کی ہے جناب. نمبر پسند کریں گے آپ. 8 یا 10 یا 4 آپ 3 نمبر ہے اس میں سے کوئی بھی ایک پسند کر لیجئے. 4 8 یا 10. 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال، ایمان افروز سوال. وہ کون سا پتھر ہے جس پر ابھی تو وہ پتھر چھوٹا سا ہے مگر قیامت کے دن اس کی جسامت جبل ابو قبیس یعنی بلند پہاڑ جتنی ہوگی؟ چھوٹا پتھر قیامت کے دن پہاڑ جتنا بن جائے گا. وہ کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود. جواب درست ہے. باری ہے اب ہمارے باب المدینہ کراچی والوں کی. نمبر پسند کریں گے آپ. جی 4 نمبر یا 10 نمبر. آپ نے کہا 4. جی 4 نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. محدثین میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی.
امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ کو شیخین کہا جاتا ہے، محدثین کے اندر جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا کوئی ہے جو یہاں یہ بتائے کہ جو صحابہ ہیں ان میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریمین انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک کے کیسے دوست ہیں، زندگی میں بھی ساتھ رہے، آج مزار پر انوار میں بھی ساتھ ہیں۔ دنیا میں سے کوئی بھی جب روضہ انور پر جاتا ہے، سنہری جالیوں پر جہاں پیارے آقا کو سلام عرض کرتا ہے، شیخین کو بھی سلام عرض کرتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک بار نبی پاک دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ لے کر، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ لے کر صحابہ کے درمیان آئے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ دیکھ لو قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح ساتھ ہوں گے۔ تو کیا ان کی مرتبہ ہے، اور وہ آج نبی پاک کے ساتھ دربار میں موجود ہیں۔ جی کیا تحفہ دیں گے باپو؟ 2 تحفے۔ ارے واہ، عطر مدینہ اور مدینہ منورہ کی تسبیح مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شیر بیادات صاحب سے گزارش یہ کروں گا ایک نیت ساتھ کر لیں اس تسبیح پر، انشاءاللہ کثرت سے درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب مقابلہ بھی جاری ہے اور شوبز والوں کا بھی ذہنی آزمائش تھوڑا تھوڑا ہوتا جا رہا ہے۔ باری اب کن کی ہے؟ آخری سوال ہے، اور بلوچستان والے مقابلہ تو لے گئے ہیں، اب جواب دیجئے، نمبر بتائیے جی۔ معانقہ کسے کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ تو باہر آ کے بتاؤ، ذرا مائک دیجیے گا۔ آخری سوال ہے، ہاتھ پہ لیجیے مائک۔ معانقہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ، میں نے تو کہا یہ آج معانقہ کر کے بتائیں گے۔ چلے آپ کی کیا رائے ہے؟ باب المدینہ کراچی ہمارا شہر، میزبان شہر، مگر آج فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں کراچی کی ٹیم سے آگے نکل گئے بلوچستان سے آئے ہوئے اسلامی بھائی۔ بعض اوقات بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ بلوچستان میں وہ ذہانت نہیں ہے، جناب وہاں کے لوگ اتنے جس کو آپ کہیں کہ بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان والے کس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کی فیوریٹ ٹیم بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی آگے ترقی عطا فرمائے۔ آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھیں گے کہ آج مقابلہ کس طرح چلا اور کیسے اختتام پذیر ہوا۔ جی 42 نمبر کراچی بکی کے اسلامی بھائیوں نے حاصل کیے، باب المدینہ کراچی کے، اور بلوچستان بکی کے اسلامی بھائی 48 نمبر لے کر آگے بڑھ گئے۔ آپ کی رائے مانگی تھی، مدنی چینل کے ناظرین کیا کہتے تھے آج مقابلے میں کون آگے بڑھے گا؟ جی 46% جناب ووٹ کہیں یا رائے کہیں وہ باب المدینہ کراچی کے لیے تھی۔ آج بلوچستان ہی فیوریٹ تھی مدنی چینل کے ناظرین کی بھی نظر میں، اور جناب اب لگتا جا رہا ہے کہ یہ اور فیوریٹ بڑھتے جائیں گے۔ آپ کو وہ تحائف دیے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ امام صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے آگے کی جانب نہ بڑھنے کے باوجود۔ کیا بات ہے، نہیں یہ تو اسپورٹس مین ہونی چاہیے، بندے کے اندر دل بڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے بلوچستان والے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی ہم سب کو خوشی ہے۔ ہمارا وہ صوبہ ہے، اللہ کرے کہ یہ مدنی کاموں میں بھی سب صوبوں سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ آمین۔ اللہ جناب اترے مدینہ آپ کے ساتھ، جناب مدنی چیک بھی لایا جائے انشاءاللہ۔ جی باپو مدنی چیک، اور یہ چیک کیش کون سے بینک میں ہوگا یہ بھی سوال ہے۔ تو یہ 2600 کا جو مدنی چیک ہے یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ یہاں بھی اور کہیں بھی پاکستان میں جو ہماری برانچز ہیں وہاں یہ چیک دے کر مکتبۃ المدینہ کی جو پروڈکٹس ہیں، کتابیں ہیں، سی ڈیز ہیں اپنی پسند کی، دینی کتابیں، سی ڈیز، میموری کارڈز وغیرہ، یہ وہاں سے انشاءاللہ پرچیز کر سکیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی